بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مرحمت فرمایا تھا۔ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خاص عمل مرحمت فرمایا اور پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے بیٹھنے کی جگہ حضور مرحمت فرماتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیتی، حضور حضرت فاطمہ کا بوسہ لیتے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو اتنی محبوب ترین بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی عظیم ایک معمول مرحمت فرمایا ہوگا، ان کے وظیفے کی کیا قیمت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ دیکھیں، عام طور پر جو بڑے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل کرتا ہے وہ اس پر ناز اور فخر کرتا ہے کہ یہ وظیفہ مجھے فلاں اللہ والے نے عطا کیا تھا۔ جو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار نے اپنی لاڈلی بیٹی کو مرحمت فرمایا، وہ وظیفہ ملا کیا ہے اس کے اندر؟ اگر آپ پڑھیں تو ساری محتاجیاں دور ہو جائیں، سارے دکھ دور ہو جائیں، اندر کے ارمان ختم ہو جائیں۔ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اگر زیادہ مقدار میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 بار تو پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 بار ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ وہ دعا پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں دی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور وظائف کے معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بڑا حرص ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک عمل کر رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں، فرمایا اے علی شیر خدا بتلائیے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمل نہ بتایا تو فرمایا اچھا میں اپنے ابا سے پوچھ لوں گی۔ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معمولات لیا کرتی تھیں وہ کہ مجھے بتلائیے میں کیا پڑھوں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس باندیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے بھی کوئی باندی دے دیجیے جو میرا کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیحات دوں یا باندی دوں؟ تو تسبیحات مرحمت فرمائی۔ جو دعا وہ اور دعا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جس میں بڑا وزن ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اعمال کی بڑی مضبوطی کے ساتھ پابند تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اماں جان کو دیکھا کرتا تھا، اماں کے معمولات ہوتے تھے، سارا دن کام کرتی تھیں، کاروبار خانگی جتنی امور یعنی گھر کے تھے وہ سارے سر انجام دیتی، اور رات بھر نوافل میں کھڑی رہتی تھی، صبح صادق تک فرمایا، نمازیں پڑھتی، سجدوں میں گزار دیتی، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اماں محترمہ امت مسلمہ کے لیے، مؤمنین اور مومنات کے لیے، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی، اور سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے اماں جان سے عرض کی کہ اماں آپ
اپنے لیے ہمارے لیے تو اتنی دعائیں نہیں کرتی جتنی مومنین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اہل حقوق ہوتے ہیں کچھ جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، جو ہمسائے ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، یا تیرے نانا کی امت ہیں، ان کے لیے دعا مانگنا پہلے ضروری ہے، پھر اپنے لیے۔ تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ 2 وظائف اور بڑے بڑے وظائف، خود نماز کا جو معمول تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تک 2 رکعت پوری ہوتی تھی، بڑی عبادت گزار تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی، تو ایک صحابی نے عرض کیا اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دعا دی تھی اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے دعا دی تھی اس حال میں کہ میں بہت بھوکی تھی، بھوک ستا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی اور سیریابی کی دعا مرحمت فرمائی، تو فرمایا کہ آج تک زندگی بھر مجھے وہ اس طریقے سے بھوک نہیں لگی اور نہ ہی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سیراب ہی رکھتے ہیں، تر و تازگی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کی، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کچھ کھانے کو؟ فرمایا ابا جان میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، پیچھے ایک ہمسائی آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ کھانا دے کے گئی، وہ پیالے میں رکھا، اور حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کھانا میں اپنے ابا جان کو کھلاؤں گی۔ اسی وقت حضرت حسنین کریمین میں سے ایک کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضور کو بلا کے لے آؤ۔ وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ پیالہ اٹھایا، اس پیالے سے اوپر شوربہ نکل رہا تھا کھانے سے بھرا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا تو فرمایا علی کو بلاؤ، حضرات حسنین کریمین کو بلاؤ، خود بھی بیٹھ جاؤ، اور ازواج مطہرات کو بلایا۔ سب نے اس میں سے کھانا کھایا، پھر بھی وہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت فاطمہ سے کہ میری بیٹی فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار حضرت مریم کے مشابہ بنایا ہے۔ جب ان کو بھی کوئی کھانے کی چیز ملتی تو وہ بھی کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کھا لیا، سب نے ازواج مطہرات نے کھا لیا، پھر جو کھانا بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا ہمسایوں میں تقسیم کر دو، سب کھا لیں، یہ برکت تھی۔ تو جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائیں اور پڑھنے کی تاکید فرمائی، یہ دعا ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ علماء اولیاء سے یہ دعا میں نے سنی، کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، اور اس سلسلۃ الذہب کے جتنے اکابر تھے وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندگی عطا کرنے والی ذات، خود بھی زندہ قائم اور کائنات کو زندہ رکھنے والی اور قائم رکھنے والی ذات، آپ ہی سے میں مدد طلب کرتی ہوں،
اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے حالات تو خود ہی درست فرما دے۔ حالات کا خالق بھی تو ہے، حالات کو پیدا کرنے والا، اور حالات کو کا بنا اور بگاڑ جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات بگاڑ دے، وہ اپنے پیسوں سے حالات کو درست نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مشیت شامل نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اصلح لی شانی کلہ، اے پروردگار میرے سارے معاملات تو خود ہی درست فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ فرما، یعنی نہ کسی اور کے حوالے فرما، نہ مجھے میرے حوالے کر، مجھے اپنے سپرد کر لے، اپنے حوالے فرما لے۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملات اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم سے اے پروردگار حل فرما دے۔ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں، تقریباً 1 تسبیح تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر وقت نہیں ملتا تو کم از کم جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، یعنی یہ 2 جملے جو ہیں اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ان دونوں کو قلب موضوع کیا ہے، یعنی ایک کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ دیا، پہلے کو دوسرے کی جگہ، دوسرے کو پہلے کی جگہ، اور اس ترتیب سے بھی روایات میں آیا ہے جس طرح میں نے پڑھا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کو آپ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے تمام معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کے مشکل ترین معاملات کو آسان کر دیں گے اور بگڑے ہوئے معاملات کو اللہ پاک سلجھا دیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔